اور بدبختی یہ کہ ابھی 2013 کے بعد تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کس کو سینیٹر لانا ہے اور کس کو نہیں لانا ہے، خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے. لیکن بدبختی ہے کہ آج پی ڈی ایم کے جب جو لوگ وزارتوں میں بیٹھے ہیں وہ وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں. آج وہ پی ڈی ایم کا وہ مقصد ہی بیان ہی نہیں کر رہے جو جس کے لیے ہم نے پی ڈی ایم بنایا تھا. اس میں ہم نے بیچنے کے لیے کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی یہاں پہ بلوچستان میں حکومت کی نام و نشان نہیں ہے، حکومت کا کوئی رٹ نہیں ہے، حکومت کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے. آپ کو کہیں بھی حکومت نظر نہیں. پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اچھا کردار نہیں رہا کہ جب اس کو اپریشیٹ کریں. لیکن دیکھیے یہ لوگ جو پہلے سارے مشرف کے ساتھ تھے، پہلے کاف میں تھے، پھر پلائی کس میں تھے، پھر کس میں تھے، اب یہی لوگ سارے آگے عمران کے پاس، اور ابھی ان کو عمران سے نکال کے کہیں اور بھیجا جا رہا ہے. یہ سیاست نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں دیکھیے صاف اور شفاف سیاست ہو. کبیر محمد شی، سینئر وائس پریزیڈنٹ نیشنل پارٹی. تعارف کے حوالے سے تو آپ نے ذکر کیا، میں تو 1988 سے وابستہ ہوں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے، اور میں 1994 سے نیشنل پارٹی میں جوائن کر چکا ہوں. یقیناً آپ نے جو نیشنل پارٹی کی الیکشن کے حوالے سے بات کیا، تو ہم نے نیشنل پارٹی کا ایک بہت کلیئر ایک ویژن ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بہتری آئے گا، یہاں کی اکانومی ٹھیک ہوگا، یہاں کی فارن پالیسی ٹھیک ہوگا، یہاں پہ جو معاملات سارے بگڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت ٹھیک ہوں گے کہ یہاں پہ نیٹ اینڈ کلین، صاف اور شفاف الیکشن ہو. بدبختی یہ ہے کہ جب سے یہ ریاست وجود میں آیا ہے، اس ریاست میں آج تک انوالومنٹ سیاست میں اتنا رہا کہ لسٹیں پہلے بن گئے کہ کس کو ایم پی اے بنانا ہے اور کس کو قومی اسمبلی کا ممبر بنانا ہے اور کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. اور بدبختی یہ کہ ابھی 2013 کے بعد تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کس کو سینیٹر لانا ہے اور کس کو نہیں لانا ہے، خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے. تو ہم نے نیشنل پارٹی نے بارہا کہا کہ اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کی فارن پالیسی کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کو دہشت گردی سے نکالنا ہے، اس ملک کو ایک اچھی سی ٹریک پہ لگا کے بہترین لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرنا ہے، تو عوامی نمائندوں کو چھوڑو کہ وہ اسمبلی میں آ جائیں، یہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے ایک لیجسلیشن کرے، قانون سازی کرے، ایک بہترین ملک بن سکتا ہے. نہیں تو یہ جو آپ دیکھیں گے کہ یہ 170 میں الیکشن ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا بہتر الیکشن ہوا، اس کے بعد جب بھی الیکشن ہوئے تو اس میں انٹرفیرنس یا اس میں اتنے انوالومنٹ رہا کہ بلوچستان میں بلوچوں کے اصل نمائندے یا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دوسرے اقوام، یہاں پہ پشتون ہے، ہزارہ ہے، ان کے اصل نمائندے اسمبلیوں تک نہیں پہنچے اور اب مشکلات کا شکار ہے. یہ مسئلہ پورے پاکستان کا رہا، لیکن بہت ہی حد تک زیادہ بلوچستان کا رہا. ہم نے پی ڈی ایم بنایا، پی ڈی ایم کا نمبر 1 ہمارا ایشو یہی تھا کہ ہم نے کہا کہ جی یہاں پہ الیکشن میں مداخلت کو ختم کیا جائے. لیکن بدبختی ہے کہ آج پی ڈی ایم کے جب جو لوگ وزارتوں میں بیٹھے ہیں وہ وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں، آج وہ پی ڈی ایم کا وہ مقصد ہی بیان ہی نہیں کر رہے جو جس کے لیے ہم نے پی ڈی ایم بنایا تھا. اس میں ہم نیشنل پارٹی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنا، لیکن ہم نے پی ڈی ایم کو اس مقصد سے بنایا کہ یہاں پہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. 2018 میں دیکھیے جی نیشنل پارٹی کے لیے ایسے بیریئرز لگائے گئے کہ ہم نے بہت سی سیٹوں کو ہم نے الیکشن میں جیتا، لیکن ہمیں نہیں دیا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو اسمبلی سے روکا گیا. ہم قومی اسمبلی میں بھی نہیں جا سکے، ہم صوبائی اسمبلی میں نہیں جا، بلکہ ہمارے جیتے ہوئے دوستوں کے انہوں نے رزلٹ چینج کر کے ہمیں انہوں نے ہرایا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، نیشنل پارٹی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے صاف اور شفاف ایک الیکشن، وہ الیکشن جو لوگوں کے نمائندے اسمبلیوں میں جائے، ان کو صرف پی ایس ڈی پی کے پیسوں کی بٹورے سے کام نہ ہو، اپنے لوگوں کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا، اپنے لوگوں کے لیے جابز کی پیدا کرنا، اپنے ملکی آلات کو بہتر کرنا، بہترین لیجسلیشن کرنا، اپنی سائل اور وسائل کی بہترین استعمال کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی. ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ کوئی حکومت ہے جس کو ہم ذکر کریں، یا صوبائی حکومت ہے جس کا ہم ذکر کریں. یہاں پہ تو ان لوگوں کو یہاں پہ سلیکٹ کر کے لایا گیا، ان کو بٹھایا گیا، وزیر اعلیٰ سے لے کر تمام وزیروں کو. یہ صرف اور صرف پیسہ بٹورنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی بلوچستان سے غرض نہیں. اور ان کو اس لیے لایا گیا کہ یہ ریکارڈنگ کو بیچے. انہوں نے ریکارڈنگ پہ ٹپا مار کے اپنے انگوٹھا چھاپ کر کے ریکارڈنگ کو دے دیا. ابھی صرف یہ پی ایس ڈی پی کھانے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوسٹوں کو بیچنے کے لیے. کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی یہاں پہ بلوچستان میں حکومت کی نام و نشان نہیں ہے، حکومت کا کوئی رٹ نہیں ہے، حکومت کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے. آپ کو کہیں بھی حکومت نظر نہیں آئے گا، صرف پی ایس ڈی پی کی. تو میں تو بار بار یہ اکثر و بیشتر سیمینارز میں، کانفرنسز میں، جلسوں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بجائے کہ یہ بلوچستان کے اور وسائل کھایا جائے، میرا اس جو سلیکٹڈ حکومت سے یہ ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں جو پی ایس ڈی پی کے پیسے ہیں ان کو بوریوں میں بند کر کے 65 لوگوں میں تقسیم کر کے ان کے ہاتھ میں دے دو، بجائے کہ ہم آج کرپشن میں دنیا میں کرپشن میں آپ کا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ ایشیا میں نمبر 1 پہ بلوچستان کرپشن میں سب سے نمبر 1 پہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی حکومتی فنڈ کے 80% کرپشن میں کھایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اپنے اس فیصلے پہ دوبارہ، میں جانتا ہوں
ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو ریکارڈ ہے وہ بڑا زبردست، سابقہ دور میں ہم نے دیکھا ایمنسٹی انٹرنیشنل بہترین رزلٹ دیا، لیکن وہ کہتے ہیں 80%، میں تو کہتا ہوں 100% عوامی جو پیسے ہیں 20% جو ایمنسٹی سے بچ گئے ہیں وہ ان کی بیوروکریٹس کھا رہے ہیں، باقی 80% تو عوامی نمائندے جو کہا جاتا ہے جن کو لایا گیا ہے، چاہے وزیر ہے یا ایم پی ایز ہے۔ تو ایک تو یہ پیسوں کا کھانا اور دوسرا پوسٹوں کا بیچنا۔ یہاں پہ اس وقت حکومت پی ایس ڈی پی کو کھانا اور پوسٹوں کو بیچنے کے بغیر کوئی کام نہیں۔ پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اچھا کردار نہیں رہا کہ جب اس کو اپریشیٹ کریں، لیکن دیکھیے یہ لوگ جو پہلے سارے مشرف کے ساتھ تھے، پہلے کاف میں تھے، پھر پلائی کس میں تھے، پھر کس میں تھے، اب یہی لوگ سارے آ گئے عمران کے پاس اور ابھی ان کو عمران سے نکال کے کہیں اور بھیجا جا رہا ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دیکھیے صاف اور شفاف سیاست ہو۔ ابھی عمران کے آپ نے خود لایا، اس کو لایا گیا، اس کو بٹھایا گیا، اس ملک پر مسلط کیا گیا، اس کا نہ کوئی ویژن ہے، نہ اس کے پاس ملک چلانے کی کوئی ٹیم تھا، وہی ٹیم جو مشرف کے ساتھ تھا، وہی ٹیم کاف میں تھا، وہی ٹیم سب کے جو برتن چاٹنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے وہی تھا۔ آج ان کو کہا کہ جی بیک ہو جاؤ، وہ ساری بیک ہو رہی۔ ابھی ان کو کہا دوبارہ بھیجا جائے گا جی ابھی آپ دوسرے کو جوائن کرو، وہ دوسرے کو جوائن کر لیتا ہے۔ یہاں یہی صورت ہمارے پاس ادھر ہوا۔ دیکھیے ابھی اس وقت نیشنل پارٹی کو 100 سال سے زیادہ ہوا، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے نیشنل پارٹی کو جو بنائے، لیکن نیشنل پارٹی کے 120 سال کی عمر کے مقابلے میں یہاں پہ ایک پارٹی راتوں رات بنایا جاتا ہے، اس کو باپ کا نام دیا جاتا ہے اور صبح اس میں 26 ایم پی اے بھی ڈالا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ خوار ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو اصل حقیقی جمہوری پارٹیاں ہیں ان کو چلنے دیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے، عوامی نمائندوں کو لایا جائے۔ اصل حقیقی جو جمہوری پارٹیاں ہیں وہ دیکھیں وہ ظاہر ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ ابھی یہ جو فصلی بٹیروں کو آج اس پارٹی میں ڈالو، کل دوسرے میں ڈالو، ان کو فون کر کے تیسرے میں ڈالو، اس وجہ سے اس ملک کی اس حالت تک، اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ آج کوئی کہتا ہے کہ جی ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اناؤنسمنٹ باقی ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں جی دیوالیہ ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، اور تیسرا کہتے ہیں نہیں جی انشاءاللہ دیوالیہ ہونے سے بچائیں گے۔ اس کی بنیادی وجوہات یہی ہے کہ روزانہ لوگوں کو پارٹیوں سے لائن لگا دو دوسرے پارٹی میں، اور دوسری وہ پارٹی سے جب اس کو چینج کرنا ہو تو تیسری پارٹی میں۔ آج جو پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، یہ سمپل نہیں ہے، ان سے چھڑوایا جا رہا ہے ان کو۔ تو یہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن یہی کل ان کو کسی اور پارٹی میں ڈالا گیا، پرسوں کسی اور پارٹی میں، ابھی کسی اور پارٹی کو بنا کے ڈالا جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ عوامی جو حقیقی جمہوری پارٹیاں ہیں ان کو موقع دیا جائے، اسمبلیوں میں لوگوں کے نمائندے لایا جائے، پھر یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ دیکھیے یہ اس ریاست کی، پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دوسرے ملکوں میں یہ ایشو ہے، لیکن ہمارے پاس نوجوانوں کی بہت تعداد زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو سب سے پہلی یہ ہے کہ حقیقت کی طرف دیکھنا چاہیے، اور دوسری ایجوکیشن۔ یہاں پہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ تو بھیڑ چال جو ایک دمبے کے پیچھے جو ہماری بھیڑ چال ہے نا، جیسے عمران خان والا کہتے ہیں جی سارے نوجوان اس کے پیچھے، دیکھیے یہ نوجوان سوچ نہیں رہے۔ میرا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن نمبر 1 پہ ہے، سب سے پہلے وہ اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دیں۔ دوسرا پولیٹیکلی اویئرنیس، ان کو سیاسی شعور ضروری ہے جی، سیاسی شعور میں وہ اینالائسز کرے، یہاں پہ تمام پارٹیوں کا جائزہ لے کہ کون سی پارٹی کا کیا کردار رہا ہے، کون سی پارٹی کی قائدین کی کیا کردار رہا ہے، ان کی جو کون سی پارٹی کے قائدین نے اپنے دور اقتداروں میں کیا کچھ کیا ہے۔ دیکھیے ان کے پاس ایجوکیشن ہے، ان کے پاس اویئرنیس ہونا چاہیے، وہ پھر اپنا فیصلہ کرے۔ لیکن اس طرح سے تو نہیں ہوگا کہ جی جذباتی انداز میں کسی پارٹی کے پیچھے جل کے توڑو پھوڑو جلاؤ گراؤ سب کچھ کرو، یہ نہیں یہ اس سے میں سمجھتا ہوں یہ نقصان اس ملک کے لیے ہے اور یہ جمہوریت کے لیے نقصان ہے۔ ان کو اس پہ بہت ہی سنجیدگی سے، باریک بینی سے سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔